بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادفع بالتي هي احسن السيئة نحن اعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو دو باتیں سمجھائی ہیں۔ ان آیات میں اصل خطاب تو کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ علیہ السلام کے واسطہ سے یہ دو باتیں مجھے اور آپ کو بھی سمجھائی گئی۔ یہ جو دو باتیں ہیں ان کا واسطہ، یہ دو باتیں تقریباً ہر مسلمان کو پیش آتی رہتی ہیں، لیکن بطور خاص وہ مسلمان جو دین کے داعی ہو یا کوئی عالم دین ہو، اسلام کا مبلغ ہو، اس کو یہ دو باتیں بہت زیادہ پیش آتی ہیں۔ پہلی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم نے یہ فرمائی کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ نے ہمیشہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا ہے۔ آپ نے برائی کو ہمیشہ اچھائی سے مٹانا ہے، یعنی دنیا میں ہر مسلمان کو برائی سے واسطہ پڑے گا، چونکہ برائی ہر جگہ موجود ہے، برائی سے واسطہ پڑے گا۔ اب برائی سے نبٹنے کے دو طریقے ہیں، ایک غلط ایک صحیح۔ غلط یہ ہے کہ اگر برائی کا واسطہ آپ سے پڑا ہے، آپ نے برائی کا جواب برائی سے دیا ہے، تو ایک کی جگہ دو برائیاں ہو گئی۔ مثلاً جاتے جاتے کسی شخص سے واسطہ پڑ گیا، اس نے آپ کو گالی دے دی، آپ نے اس کے جواب میں ایک گالی دی یا دو دی، تو بھائی برائی کم ہوئی یا بڑھ گئی؟ برائی بڑھ گئی۔ اور ہمارے جذبات یہی، جو ہمارا انسان کا مزاج ہے نا انتقام کا، ہمارا مزاج یہی ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایک سنائے گا، ہم آگے سے اس کو چار سنائیں گے۔ ہماری طبیعت کو اس میں مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ ہمارے اندر جو جذبہ انتقام ہے وہ ہمیں ابھارتا ہے کہ اگر کسی نے ایک گالی دی ہے نا، اس کے مقابلے میں 3 4 2، پھر بندے کا جی بھرتا ہے، من راضی ہوتا ہے۔ لیکن بھائی اس سے برائی کم ہوئی یا بڑھ گئی، پھیل گئی؟ برائی پھیل گئی۔ قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر برائی سے واسطہ پڑے، تم برائی کے مقابلے میں اچھائی کرو۔ یہ بھائی بہت مشکل ہے، یہ عمل کیا ہے؟ بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہن بھائیوں میں سے بھی کسی نے کوئی غلط بات کی، جب تک بندہ پورا اپنی بھڑاس نہ نکال لے اس وقت تک بریک نہیں لگتی، ہے مشکل۔
اور مسلسل اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے، پھر بھی کبھی نہ کبھی غلطی ہو جاتی، لیکن اگر ہم قرآن کریم کی اس ہدایت پر عمل کر لیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ اس عمل کا فائدہ قرآن نے دوسری جگہ سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اس سے پیچھے ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ اگر برائی کا جواب تم اچھائی سے دو گے تو تمہیں اس کا پہلا فائدہ ملے گا کہ جو تمہارے دشمن ہوں گے نا وہ بھی تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ بھائی ذرا میری بات پہ، اللہ تعالیٰ کی بات پہ غور کریں۔ اگر تم اپنے غصے کو، جذبات کو قابو میں رکھ کے برائی کا جواب ہے کس سے دو گے؟ اچھائی سے، تو تمہارا دشمن بھی کیا بن جائے گا؟ دوست۔ میں خود اپنے ساتھ بیتے ہوئے بہت سے واقعات سنا سکتا ہوں۔ مثلا میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک صاحب آئے، پہلی ملاقات تھی، ان کا انداز کوئی شائستہ نہیں تھا، بڑا کھردرا سا انداز، اور سوال بھی فضول سے۔ طبیعت میں غصہ آیا کہ یار، غصے کو دبا لیا، نرمی سے پیش آئے۔ بعد میں وہی آنے والے زندگی میں بڑے اچھے دوست ثابت ہوئے، بڑے دین کے معاملات میں معاون و مددگار ثابت ہوئے۔ اب میں غور کرتا ہوں کہ یار وہ جو پہلی مجلس تھی اس بندے کے ساتھ، اگر میں وہاں تھوڑا سا بھڑک جاتا، تو غصے میں آ جاتا، تو یہ قیمتی دوست جو تھا یہ ہاتھ سے نکل جاتا۔ خود اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسا ہی ہوا۔ بہت سارے موقعوں پر کچھ لوگ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے ادبی سے پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دور کیوں جاتے ہیں، حضرت عمر کی مثال لے لیجیے، شاید اس سے زیادہ واضح کوئی مثال نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ سب کو پتہ ہے اللہ کے نبی کے پاس کس لیے آئے تھے؟ کیوں بھائی؟ قتل کرنے آئے تھے نا حضرت عمر۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تلوار لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر مٹانے کے لیے آئے، بڑے غضب سے آ رہے تھے۔ رستے میں ایک صحابی نے لقمہ دیا کہ جناب بڑی جذباتیت کے ساتھ جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو بتایا۔ جو وہ سمجھتے تھے ان کے الفاظ میں کہ میں اس فتنہ کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب پہلے اپنے بھائی اور پہلے اپنی ہمشیرہ اور اپنے بہنوئی کی تو خبر لے لو۔ اب وہاں سے جب پلٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں تھے۔ آپ سارے حضرات اس واقعہ کو جانتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے زیادہ شیر تھے۔ جب پتہ چلا نا کہ عمر تلوار لیے آ رہے ہیں، حضرت حمزہ 3 دن پہلے مسلمان ہو گئے تھے، حضرت عمر سے پہلے مسلمان ہوئے حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ بھی حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں تھے۔ جب پتہ چلا کہ عمر تلوار لیے بڑے جذباتیت کے ساتھ آ رہے، حضرت حمزہ نے فرمایا دروازہ کھولو، ان کو آنے دو۔ خیر کے ساتھ آئے ٹھیک ہے، وگرنہ ان کی تلوار سے انہی کا سر قلم کر دو۔ حضرت حمزہ شیر تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ چچا ان کو آنے دیں۔ اب حضرت عمر جب آئے، اللہ کے نبی نے کس نرمی سے، اللہ کے نبی کس محبت سے پیش آئے کہ حضرت عمر اسی مجلس میں شرم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ موم کی طرح نرم ہو گئے اور اسی مجلس میں اسلام قبول کیا، اور بعد میں اتنے بڑے اسلام کے معاون و مددگار بنے کہ اس وقت حضرت عمر دوسرے نمبر کے خلیفہ راشد ہیں۔ میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں، یہ عمل بہت مشکل ہے۔ گھر گئے، اچانک بیوی سے کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی، بندے کا جی چاہتا ہے کہ، لیکن بندے نے اپنے غصے کو دبا لیا، نرم پڑ گیا۔ جہاں بھی نرمی دکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی برکتیں دی، جہاں بھی سختی کی ہے اس کے نقصانات سامنے آئے۔ مولانا روم نے بڑی پیاری مثال دی کہ زمین کیسی سخت ہے، لیکن جس وقت بیج کو بویا جاتا ہے زمین کو نرم کیا جاتا ہے۔ زمین کی نرمی جو ہے اس بیج پر کیا کمالات دکھاتی ہے کہ فصلیں اگاتی۔ اگر زمین اپنی نرمی نہ دکھاتی تو اس نرم زمین کے سینے پر اتنی خوبصورت فصلیں اور باغات اگ نہ پاتے۔ اس لیے بھائیوں، پہلا حکم مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا، ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ یہ جو سیئہ ہے اس کا ترجمہ ادفع کے ساتھ کریں گے۔ ترجمہ یوں ہوگا، آپ برائی کو باللتی ہی احسن، بہت ہی اچھے طریقے سے دفع کریں، برائی کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہٹائیں۔ نحن اعلم بما یصفون، کافر جو بدتمیزیاں آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب بھائی اگلی بات، بندہ ایسا بننا چاہتا ہے، بھائی ذرا غور کرنا اس پر، قرآن کا عجیب انداز ہے۔ جو بات میں نے کہی ہے اس میں مجھ سمیت ہم میں سے ہر کوئی بھائی عمل کرنا چاہتا ہے کہ نہیں؟ بندے کا دل کرتا ہے میں نرم رہوں، بندے کا دل کرتا ہے میں غصہ نہ کروں۔ ہم میں سے ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں برائی کا جواب اچھائی سے دوں۔ ہم میں سے ہر کسی کا دل چاہتا ہے اگر کوئی میرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے میں اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤں۔ کیوں جی، ہر مسلمان کا جی چاہتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اس میں رکاوٹ کیا پیش آتی ہے؟ شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے، ہمیں غصہ دلاتا ہے، ہمیں جذبات میں لاتا ہے، ہمارے اندر تلخی پیدا کرتا ہے تاکہ مسلمان جو ہے وہ غلطی کرے۔ شیطان کا اپنا تبصرہ ہے کہ میں انسان کو سب سے زیادہ جو نقصان پہنچاتا ہوں وہ غصے کے ذریعے پہنچاتا ہوں۔ بھائی وہ کس کے ذریعے پہنچاتا ہوں؟ میں نے جب اس کے دین سے، اس کے ایمان سے، اس کی شخصیت سے کھیلنا ہو، اس کو دوسروں کے سامنے کھیل تماشا بنانا ہو، تو میں اس کو غصہ دلاتا ہوں۔ میں اس کو کیا کرتا ہوں؟ غصہ دلاتا ہوں۔ اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ دعا سکھا دی اگلی، جب شیطان برائی کا جواب برائی سے دینے کے لیے بھڑکائے تو تم فوراً یہ دعا مانگ لیا کرو، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے میرے رب میں شیطان کے بھڑکانے سے اعوذ بک آپ کی پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے قریب بھی لگے، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جیسے ہی یہ دعا پڑھیں گے غصہ چلا جائے گا، جذباتیت ختم ہو جائے گی، انتقام کا جو اندر لاوا ابل رہا تھا وہ ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ ایک کے جواب میں 4 سنانے کا جی چاہ رہا تھا، اس
دعا کو پڑھ لیجئے بھائی، فوراً اللہ تعالیٰ شیطان کے اثرات کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ اسی لیے بھائی یہ جو آیات ہے نا، ان کو اپنے معمولات میں شامل کر لینا چاہیے۔ ایک صحابی حضرت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مجھے رات کو نیند نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے ان کو جو دعا سکھائی وہ تھوڑے سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ تقریباً یہی ہے۔ لہٰذا کبھی طبیعت پریشان ہو رہی ہو، نیند نہ آ رہی ہو، بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ انسان میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے مزاج میں بات بات پر غصہ آتا ہے، ان آیات کو پڑھنا بھائی، ان آیات کو کیا کرنا؟ پڑھ لینا۔ جو دیکھے کہ یار مجھے بات بات پہ، گھر کی چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ رہا ہے، یا ان دنوں ذرا میرے دماغ پر کچھ اثرات ہے، تو بھائی وہ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کو دیکھا کہ وہ ایک ان میں سے بہت زیادہ غصے میں ہے، بھڑک رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا، اور آپ نے فرمایا وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس لیے بھائیوں، جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ سے۔ کیوں؟ شیطان جو ہے وہ تلاوت کرنے نہیں دے گا، توجہ کو ادھر ادھر ہٹائے گا، جذبات کو بھڑکائے گا۔ فرمایا فوراً ایسے موقع پر کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اس لیے دو باتیں ہو گئی، ایک تو برائی کا جواب بھائی کس سے دو؟ ہے مشکل، یہ آسان نہیں ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ بد تہذیبی اور بدتمیزی سے پیش آئے تو بھائی ہمیں کیا کرنا ہے؟ سورہ فرقان میں اللہ کے خاص بندوں کی صفات جو بیان کی ہے، وہاں ایک صفت بیان کی ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ کسی فضول جگہ سے گزرتے ہیں نا، یعنی رستے میں جاتے جاتے کہیں بےہودگی کا سامنا کرنا پڑے، وہ شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں پتہ چلا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کسی شخص نے ان کے ساتھ بدتمیزی اور بےہودگی کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود خاموشی کے ساتھ، شرافت کے ساتھ گزر گئے۔ ایک دوسرے صحابی یہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں بتایا کہ ایک جگہ سے یہ گزر رہے تھے، اس طرح ایک بندے نے بےہودگی کی ہے، لیکن یہ شرافت سے گزر گئے۔ اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے، اور بھائی پتہ اللہ کے نبی نے آگے سے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عبداللہ ابن مسعود تو کریم ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کیا ہو گئے؟ چونکہ وہ قرآن کی اسی آیت کی طرف اشارہ کیا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ اللہ کے نیک بندے جب کہیں گزرتے ہیں، کہیں بےہودگی ہو رہی ہو، وہ شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں برائی کا جواب، بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے، بے انصافی کا جواب انصاف سے دینا ہے، ظلم کا جواب انصاف سے دینا ہے۔ کوئی جھوٹ بولے، ہم نے اس کا جواب سچائی کے ساتھ دینا ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ غرور اور تکبر کا لہجہ بولے، ہم نے اپنی عاجزی کے انداز کو ہی اپنانا ہے۔ ہمیں بھائی کیا کرنا ہے؟ اپنی عاجزی کے انداز کو ہی اپنانا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں، اس کے بعد میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ سرگودا میں ایک جگہ ہے
سلا والی، میں وہاں گیا ہوں، میں نے یہ واقعہ کتابوں میں تو بہت پڑھا تھا۔ وہاں ایک مناظرہ ہوا علم غیب پر، نور و بشر پر، حاضر ناظر پر، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ بھائی یہ کب کی بات ہے؟ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ آپ کو پتہ ہمارے یہاں کسی زمانے میں یہ بڑا شور شرابہ رہا ہے، حاضر ناظر، علم غیب اور فلاں۔ ادھر سے جو مناظر تھے وہ لکھنؤ کے مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ۔ آپ کو پتہ لکھنؤ کے لوگوں کی اردو کتنی اعلیٰ ہے، ان میں آداب کتنے۔ اور دوسرے جو مناظر تھے وہ پنجاب کے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ اب وہاں مناظرہ ہوا، پڑھے لکھے لوگ تھے، 8-10 دن مناظرہ وہاں رہا۔ ایک بہت بڑے چودھری نے اپنے ڈیرے پر کروایا تھا یہ مناظرہ، اس نے پورے بر صغیر کے علماء کو جمع کیا۔ اب ایک طرف مولانا منظور نعمانی، دوسری طرف ایک اور مناظر تھے، میں ان کا نام نہیں لیتا۔ مناظرہ شروع ہوا۔ یہ جو دوسری طرف پنجاب کے مناظر تھے نا، یہ ہر روز 3 گھنٹے کے مناظرے میں کوئی 600-700 کے لگ بھگ گالیاں دیتے تھے۔ ان کا تقریباً ہر روز کا جو اوسط بنتا تھا، یہ جو مد مقابل مناظر تھے نا، یہ جمعے کی تقریر میں بھی ماشاءاللہ کو 40-45 گالیاں تو دے دیتے تھے۔ بھائی آپ میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ اور مقابلے پر مولانا منظور نعمانی لکھنؤ کے، اتنی شائستہ زبان، کسی گالی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، آپ کہہ کے بلاتے، نرم لہجہ۔ پنجاب کے لوگوں نے ایسا نرم لہجہ نہیں سنا تھا۔ اب جو مد مقابل لوگ تھے نا، انہوں نے جب مولانا منظور نعمانی کے اخلاق دیکھے کہ یار ہمارے جو مناظر ہیں وہ بہت گالیاں دے رہے ہیں، بھائی وہ کیا کر رہے ہیں، اور مقابلے پر جو مناظر ہیں جن کو ہم گستاخ رسول اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، وہ اتنا میٹھا، وہ کسی گالی کا جواب نہیں دیتا، وہ غصے میں نہیں آتا۔ یہ مناظرہ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ فریق مخالف کی طرف سے جو صدر مناظر تھے، جنہوں نے اس مناظرے کا فیصلہ کرنا تھا، فریق مخالف سے، یعنی اس گروپ کے جو گروپ گالیاں دیتا تھا، اس گروپ کے جو بڑے تھے نا، وہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے۔ مناظرہ ختم ہونے کے بعد ان کو اندر سے چوٹ لگتی رہی بار بار کہ یار ہم جن کو گستاخ رسول کہتے ہیں، ان کے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، انہوں نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، اور ہم 10 دن ان کے ساتھ رہے ہیں، اتنے با اخلاق، اتنی شرافت و تہذیب والے کہ ہماری طرف سے دی جانے والی 600-700 گالیوں کا شکوہ بھی ہم سے نہیں کیا۔ یہ جو بڑے صدر مناظر تھے نا، ان کے دل پر ایسی چوٹ لگی، یہ سوچتے سوچتے پھر اپنی لائن سے توبہ طائب ہوئے، اپنی وہ لائن چھوڑ دی، مولانا منظور نعمانی ہی کے رخ پر آ گئے، ساری زندگی پھر اسی رخ پر لگائی۔ مولانا منظور نعمانی کو بہت سالوں بعد پتہ چلا کہ میں نے جو سنت طریقہ اپنایا تھا اس کا اثر ایسا پڑا ہے کہ فریق مخالف کے بڑے بڑے علماء بھی اب میری ہی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر مولانا منظور نعمانی نے مضمون لکھا اور اس میں یہ بات لکھی کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں گے، اگرچہ وقتی طور مزہ نہیں آئے گا، اگرچہ بھائی وقتی طور مزہ، چونکہ وقتی طور مزہ آتا ہے اینٹ کا جواب پتھر کے ساتھ دینے سے،
لیکن اللہ تعالیٰ بعد میں بھائی کیا کر دیں گے؟ اس کی برکتیں دے دیں گے، اس کی کیا دے دیں گے؟ برکتیں دے دیں گے۔ اس لیے بھائی اس بات پر مجھے اور آپ کو بہت ضروری عمل کرنا ہے۔ اب ذرا الفاظ دیکھیے، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ برائی کو مٹائیے، دور کیجئے بہت ہی احسن طریقے سے۔ نحن اعلم بما یصفون، میں اچھی طرح جانتا ہوں جو کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ وقر، اور جب آپ برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے شیطان روکے گا۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، آپ نے یہ کہنا ہے ربی، اے میرے رب، اعوذ بک، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے بھڑکانے سے، ان کے ابھارنے سے۔ اور آپ نے اپنے اللہ سے یہ بھی کہنا وَأَعُوذُ بِكَ، اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ان یحضرون، کہ یہ شیاطین میرے قریب بھی لگے، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔